الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں، آج ہم دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ مجموعی طور پر کہنا چاہیے کہ احکام کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے بہت متنوع صورت ہے اور بڑی مالدار صورت ہے، لیکن اس کا خاص طور پر دوسرا رکوع، اس میں احکام کی اور ہر طرح کی ہدایات کی بہت تفصیلات موجود ہیں۔ اس لیے اس بات کا امکان تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک مختصر وقت میں ان تمام کا استقصاء کر سکیں۔ البتہ جو اس میں چیدہ باتیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، یوں تو غیر ضروری بات قرآن کریم میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہماری عملی زندگی کے لحاظ سے جن کا جاننا اس مختصر وقت میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی جو آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عن قریب تحویل قبلہ کا حکم ہونے والا ہے۔ اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے قبلہ کے بدلنے کا حکم دیا تو مخالفت کا ایک طوفان اٹھے گا۔ تو اس کی پہلے اطلاع دے دی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے بے وقوف لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ باتیں کریں گے، تو آپ کو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے وقوفوں نے ان معنوں میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں کی وجہ سے اس بات کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یعنی ان کا جو قبلہ ہوگا بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ بیت ابراہیمی ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ وہ اس بات سے بھی باخبر تھے کہ جب ان کی پیدائش کی جگہ وہ مکہ معظمہ ہوگی اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے۔ ان تمام باتوں کے جاننے کے باوجود جب وہ تحویل قبلہ کے بعد ہنگامہ آرائی کریں گے تو اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک سراسر حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے کہ جس بات کو ان کے اہل علم جانتے ہیں لیکن محض اس لیے کہ وہ ضد کا اور حسد کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں، تو اس کی حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن امت مسلمہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تحویل قبلہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس پر تمہیں سٹینڈ لینا چاہیے، وہ چاہے تمہاری کتنی بھی مخالفت کریں، اس سے کبھی دل ہلکا نہ ہونے دینا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ تم ساری دنیا کی دینی قیادت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو ان کا قبلہ بنایا۔ اس لیے کہ کوئی امت بھی جب بطور امت وجود میں آتی ہے تو اس کا اپنا ایک قبلہ، اپنا ایک مرکز ہونا چاہیے، اس کے بغیر اس کا تشخص مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن اب جب کہ انہیں معزول کر دیا گیا ہے اس منصب سے اور اس امت کو اس منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ان کی مرکزیت کو اور ان کے تشخص کو مکمل کرنے کے لیے ان کا الگ قبلہ ہو۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور وہ اس شبہ کا جواب بھی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر 17 مہینوں تک مدینہ منورہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں کیوں پڑھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ مکہ معظمہ میں جب تک آپ رہے 13 سال نبوت کے بعد، تو آپ کا قبلہ جس طرح بیت اللہ تھا، بیت ابراہیمی تھا، اسی طرح بیت المقدس بھی تھا، ان دونوں کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔
تو اگر کسی ملت کی مرکزیت اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور ان کا تشخص باقی نہیں، ان کا قائم نہیں رہتا، تو پھر حضور ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی وجہ سمجھ لینی چاہیے، بڑی سادہ سی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف آنے والے پیغمبر اور رسول، ان کا قبلہ تو بیت المقدس بنایا گیا تھا، تو اس پر ان کو اصرار ہونا چاہیے تو تھا، وہ اس کو اپنا مرکز مت سمجھتے تھے۔ اگرچہ وہ اس بیت اللہ کے قبلہ ہونے کے قائل تھے، وہ اس کے منکر نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس خود اس کا محراب اور اس کی جو جہت ہے اور اس کا جو منہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی القبلتین ہے، یعنی آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ عرب میں اس کے جانشین اور وارث وہ حضرت اسماعیل تھے، اور مشرق وسطیٰ میں اور فلسطین میں اور ان علاقوں میں اس کے وارث حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ لیکن حضور اب تشریف لائے ہیں تو اس وراثت کو یکجا کر دیا گیا۔ جس طرح طرح سے ابراہیم دنیا کے قائد تھے لیکن ایک مختصر زمانے تک، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دنیا کی قیادت کریں گے لیکن قیامت تک۔ یہ آپ کی اصل حیثیت ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تاکہ پتہ چلتا کہ دونوں قبلوں کے امام آپ ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس امت کے لوگوں، تمہیں اپنی حیثیت سمجھ لینی چاہیے کہ اب ان کو معزول کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اب تمہیں اس منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے۔ اسی فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں ایک امت وسط بنایا، ایک ایسی امت کہ جس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ تمام دنیا کی صدارت کرے، وہ بالکل ایک منارے کی طرح، منارہ نور کی طرح درمیان میں ہوگی، اور اس کے چاروں چفیر دنیا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گی۔ وہ ایک ایسی امت ہوگی جس کے علم صحیح سے اور جس کے مکارم اخلاق سے اور جس کے نظام زندگی سے پوری دنیا استفادہ کرے گی، اس لیے اس کو امت وسط کہا گیا۔ یہ تمہاری حیثیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امت وسط ہونے کے حوالے سے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے دین کی برتری اور اس کی سچائی کی ساری دنیا کے سامنے گواہی دینی۔ اب قیامت تک کے لیے تمہیں گواہ بنایا گیا ہے کہ قابل عمل دنیا میں اگر کوئی دین ہو سکتا ہے جس میں دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی، تو وہ صرف اللہ کا وہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اس لحاظ سے یہ امت گواہ بنائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ بنائے گئے، یعنی ان معنوں میں کہ آپ نے زبان سے اور اپنی تبلیغ و دعوت سے اللہ کا وہ دین بلا کم و کاس اس امت تک پہنچایا، اور پھر اس کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا، اور جتنے ادارے اس کے لیے موجود ضروری ہونے چاہیے تو ان میں ایک ایک ادارہ وجود میں لا کر اور اس کو چلا کر اس امت کو دکھایا کہ یہ ہے اس دین کی ہمہ جہت ہونے کی دلیل۔ اب ہماری یہ ذمہ داری، یعنی ہر نسل کی بعد میں یہ ذمہ داری رہی، صحابہ کی، ان کے بعد کے آنے والی آج تک نسلوں کی، کہ ہر نسل اپنی دوسری نسل کے سپرد یہ تجربہ کر کے جائے کہ دیکھو یہ ہے وہ اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا تھا، ہم تمہارے سپرد کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنا کر اس کا تجربہ کر کے تمہیں دکھایا، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کو پوری طرح بروئے کار لا کر تمہیں دکھایا کہ دیکھو یہ آج کے دور میں چلنے کے قابل ہے۔ یہ حیثیت ہے اس امت کی۔ اب ظاہر ہے جب یہ حیثیت ہے اس کو الگ قبلہ ملنا چاہیے، قبلہ ملے گا اس کی مخالفت بھی ہوگی، اس لیے بڑے اصرار کر کے یہ کہا گیا ہے کہ سفر میں حضر میں مسلمانوں دیکھنا اس کی کبھی مخالفت نہ کرنا۔ اس لیے کہ اگر فرض کریں تو حضر میں تو اس کی پابندی کرتے ہیں لیکن سفر میں نہیں کرو گے، ان لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ رہی یہ بات کہ وہ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم آئے دن قبلہ بدلتے ہو، کبھی شمال کو کبھی جنوب کو، حالانکہ مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کے ہیں، تو ان کو کہو کہ ہم لوگ جہت پرست نہیں ہیں۔ یہ گویا ایک تعریض بھی ہے اور ایک اشارہ بھی کہ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی ان کا کوئی قبلہ بھی نہیں تھا، وہ اصل میں جہت پرستی مبتلا تھے، کہ عیسائی مشرق کی طرف منہ کرتے تھے خود بیت المقدس کے اندر بھی، اور یہودی ان کی ضد میں آ کر وہ مغرب کی طرف منہ کرتے تھے۔ پھر وہ سفر میں جب باہر جاتے تھے کہیں دور ہوتے تھے بیت المقدس سے دور، تو وہ بیت المقدس سے منہ نہیں کرتے تھے بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرتے تھے، اسی وہ تو جہت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کا قبلہ ہی کوئی نہیں ہے سرے سے، تو اس لیے وہ آپ سے بحث کیا کریں گے۔ لیکن اب جب کہ ان کو مرکزیت بھی دے دی گئی تحویل قبلہ کے بعد، ان کی امامت کا اعلان کر دیا گیا، اب یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا
کہ مخالفین کی طرف سے اور خاص اہل کتاب کی طرف سے ان کی مخالفت میں کمی آتی ہے، بلکہ مخالفت اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی اگلی آیتوں میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مسلمانوں اب چونکہ تمہاری مخالفت بہت شدید ہوگی، اس لیے تم اللہ سے مدد طلب کرنا نماز کے ذریعے، یعنی راتوں کو اٹھ کر لمبی نمازوں کے ذریعے اپنی بیٹری چارج کرنا۔ راتوں کو جب تم اللہ کے سامنے لو لگا کے کھڑے ہوو گے نا، تو دن بھر کی مخالفت اور اذیتوں سے تنگ آ کر جب تم اللہ سے لو لگاؤ گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ وہ بے پناہ قوتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، اس کی تائید و نصرت کی موجودگی میں مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی لمبی نمازیں وہ اصل میں آپ کو ایک قوت عطا کرتی تھی، اور یہی قوت کا سامان مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم استعانت طلب کرنا نماز سے اور صبر سے۔ اور صبر کیا ہے؟ ہر غلط بات کے مقابلے میں اڑ جانا اور صحیح بات پہ ڈٹ جانا۔ علماء نے اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا: صبر علی المصائب، صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیات۔ لیکن سب کا حاصل یہی ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، چاہے پریشر کتنے شدید کیوں نہ ہو، دباؤ چاہے کتنا ہو۔ اللہ کی اطاعت سے کبھی صرف نظر نہیں کرنا، چاہے اس کے راستے میں کتنی مشکلات آ جائیں۔ مصائب سے کبھی نہیں گھبرانا، چاہے ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے۔ مخالفت میں زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ جان چلی جائے۔ اس لیے جان کے بارے میں تمہیں حقیقی تصور سمجھ لینا چاہیے اسلام کیا ہے، وہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم اگر اس راستے میں جان دے دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مر جاتے ہو، بل اس کا مطلب یہ ہے تمہیں حیات دوام اور ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ کہ مرنا نہیں کہتے، مرنا دوسروں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں موت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ وہ تو اصل میں اس دنیا سے مہلت عمل سے واپس بلانا ہے حساب کتاب کے لیے، ورنہ موت کہاں۔ ٹھیک کہا کسی نے کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان جاتی نہیں مرگ بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ اس لیے موت کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے تبھی عمر گزار کے آخری سانس لیے ہیں تو یہ ایک موت ضرور ہے، لیکن یہ بھی موت ان معنوں میں نہیں جیسے کافر سمجھتا۔ لیکن اگر ہم کسی مقصد کے لیے، اور جو مقصد ظاہر ہے کہ دین سب سے بڑا مقصد ہے، اس کی بالا بلندی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے اگر ہم نے اس راستے میں جان دی ہے تو یہ تو وہ جان دینا ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو دشمنوں نے بھی سمجھا۔ لاہور میں ہری چند اختر ہندو شاعر گزرا ہے، تو اس نے یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ تو مسیحائی بخشی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اس لیے فرمایا کہ تم موت کا تصور اسلام میں کیا ہے اس کو سمجھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تمہیں قدم قدم پر مصائب کا سامنا کرنے پڑے گا، آزمائشیں ہوں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ لیکن تمہارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کا مقابلے کا، وہ چند لفظ ہیں۔ وہ اگر آدمی اس کی معنویت سمیت اس کو اوڑھ لیتا ہے اور اختیار کر لیتا ہے، وہ اتنا بڑا سہارا ہے جس کی موجودگی میں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا قالو، وہ اللہ کے راستے میں جو چلنے والے لوگ ہیں اور صبر کرنے والے لوگ، وہ ہمیشہ مصائب کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے۔ تو اگر وہ اس کے راستے میں جان دینی پڑتی ہے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم لوٹ کے بھی اسی کی طرف جائیں گے، تو اس کا صلہ پائیں گے۔ جب اس کا صلہ ملے گا تو ہم بھول جائیں گے اس بات کو کہ اس راستے میں ہماری گردن بھی کٹی تھی۔ تو کہا یہ تمہاری یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے مصیبتوں کے مقابلے میں کہ اگر تم اس ہتھیار کو سمجھو اور اس کو اختیار کرو تو ڈولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ تمہیں چونکہ ایک ایسی امت بنایا گیا ہے جس کو منصب دعوت پہ فائز کیا گیا ہے، اس لیے تم اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو کہ تمہاری بنیادی جو موقف ہے تمہاری زندگی کا وہ یہ ہے کہ الہکم الہ واحد۔ دنیا کی اس بڑائیوں میں اور دنیا کے اس ہنگامہ آرائی میں جس میں حکومت شہنشاہیت کا چرچا ہے اس دور میں، اور بادشاہوں نے تخت و تاج کے کیا طلسم بنا رکھے ہیں، تمہیں ان میں سے کسی کو پلے نہیں باندھنا، بلکہ تمہاری اصل قوت کیا ہے؟ یہ عقیدہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا خدا، تمہارا حاکم، تمہارا مدبر، تمہارا منتظم، تمہارا مالک وہ صرف ایک اللہ ہے،
اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے. تمہیں صرف اسی کی نماز ہی نہیں پڑھنی بلکہ اسی کا آئین بھی نافذ کرنا ہے اور اسی کے سامنے اپنی مرضی کو جھکانا ہے. یہ تصور دینے کے بعد اس کے بعد پھر عقلی دلائل قائم کیے اللہ کے ایک ہونے پر، اور اس میں ایسی جامعیت کے ساتھ دلائل دیے ہیں کہ اگر اس کا ذکر کیا جائے سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا. لیکن وہ دلائل ایسے ہیں کہ جن کو میں نے یوں ویسے عقلی دلائل ان کو کہا، لیکن حقیقت میں وہ فطری دلائل. عقل تو ہے ہی، فطرت عقل سے الگ تو نہیں ہے، لیکن عقل دماغ سے اپیل کرتی جو صرف عقلی دلائل ہوتی. اللہ جب دلائل دیتا ہے جس میں عقل بھی ہوتی ہے اور فطرت بھی، فطرت آدمی کے دل پر دستک دیتی. تو قرآن جب دلائل دیتا ہے نا تو آدمی کے دل پر جا کر اترتے ہیں اور وہ دستک دیتے ہیں کہ یہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں، تو بتاؤ تمہیں اس پر کیا اعتراض ہے. چنانچہ اللہ کی وحدانی، اس کی الوہیت پر ایسے ہی دلائل یہاں دیے گئے ان فی خلق السماوات والارض اور آخر تک. اس کے بعد بتایا کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور تم سے قدم قدم پر الجھ رہے ہیں، مشرکین مکہ اور دوسرے مشرکین عرب، کاش ان کو یہ معلوم ہوتا کہ کل کو ان کا انجام کیا ہونے والا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اگر وہ دیکھ لیتے ان ظالموں کو، یہ ظالم لوگ اگر دیکھ لیتے اس وقت کو جب وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، تو انہیں یقین آ جاتا کہ قوت تو صرف اللہ کے پاس ہے. تو پھر وہ کسی اور کے سامنے کبھی نہ جھکتے، نہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے، نہ وہ مظاہر فطرت کی پوجا کرتے، نہ وہ جنات کے سامنے جھکتے. وہ جھکتے اس لیے سمجھتے کہ ان کے پاس قوت ہے. لیکن اگر اپنا انجام دیکھ لیتے نا شرک اور کفر کا جو قیامت کے دن ہونے والا ہے، تو تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن یہ آواز سنائی دے رہی ہوگی اللہ کی جانب سے جب وہ پورے جلال میں ہوگا اور تخت نشین ہوگا وہی، اور وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار. پھر خود ہی جواب دے گا ایک اللہ کی جو قہار بھی ہے اور قہر پہ آیا ہوا. تو بتاؤ اس دن اگر تم آج اس کا تصور کر کے یقین کر لو تو تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن اس دن جب تمہیں اندازہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس کے بعد وہ سارے اسباب کی رسیاں کٹ جائیں گی، نہ کوئی سفارش چلے گی نہ اور کوئی ذریعہ چلے گا. تو اس سے پہلے کہ تم اس طرح محرومیوں کا شکار ہو جاؤ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. مشرکین ہر دور کے وہ جس طرح غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا شرک یہ ہوتا ہے کہ وہ تحلیل و تحریم میں اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حلال کرنا حرام کرنا یہ جس طرح اللہ کا حق ہے یہ دوسروں کا بھی حق ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یا مشرکین عرب نے اپنی طرف سے کئی جانوروں کو حلال کر رکھا تھا حالانکہ وہ حلال نہیں تھے، اپنی طرف سے کئی جانوروں کو حرام کر رکھا تھا حالانکہ وہ حرام نہیں تھے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیا کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح دیکھتے چلے آئے ہیں اور ہماری یہی شریعت جو ہمیں اسماعیل علیہ السلام سے ملی. انہیں نہ جانے کس کس بڑے کے کہنے پر یا بتوں کے تصور میں یا کس حوالے سے یہ تحلیل و تحریم کا حق ان کو دے دیا تھا. اس لیے قرآن کریم نے یہاں جا کر یہ بحث چھیڑی ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ دیکھو حلال کرنا حرام کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے، اس سے ہٹ کر اگر تم کسی اور کے پیچھے چلو گے یہ شیطان کا اتباع ہے، یہ نہ کرنا. وہ جب بھی تمہیں حکم دیتا ہے یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ ہمیشہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو ذرا برباد ہو جاؤ گے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہے. دوسری ان کی کمزوری اہل جہالت کی یا جاہلیت قدیمہ والے کی جو آج بھی موجود ہے جو حالات میں، وہ سمجھتے تھے کہ جو آباء و اجداد ہیں ہمارے جس طریقے پر وہ رہے ہیں وہ طریقہ بجائے خود ایک حجت ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے اس شرک کی یا تمہاری اس جہالت کی، وہ کہتے تھے ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. چنانچہ اس کی تردید کی گئی، مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم اگر اللہ کے دین پہ چلنا چاہتے ہو تمہیں اس سے بھی تائب ہونا ہوگا اور یہ اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہوگا کہ اتباع صرف اللہ کے رسول کا ہوتا، احکام کی اطاعت صرف اللہ کی ہوتی اور کسی کی نہیں. اور جس طرح تم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا تم خود گمراہ ہو، تمہاری طرح تمہارے والدین بھی تھے، تمہارے اکابر بھی تھے اور تمہارے آباء و اجداد تھے، وہ بھی تو گمراہ ہو سکتے. یعنی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے بڑوں نے، میرے پرتوں نے اور پہلے پرکھوں نے اور پہلے لوگوں نے ایسا کیا. آج بھی گمراہی موجود ہے اور اس دور میں بھی گمراہی موجود تھی.
جہالتیں اور بیوقوفیاں آج بھی ہوتی ہیں، اس دور میں بھی ہوتی تھی. تو زمانہ بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ پہلے لوگ اگر ایسا کرتے رہے تو ہماری بھی یہ دلیل ہے کہ ہم بھی ایسا کریں. اس کی تردید کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ کے رسول پہ اترا ہے اس کا اتباع کرو، وہ کہتے نہیں ہم تو اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اس کا مزید ان کی گمراہیاں ہیں تحریر و تحریم کے حوالے سے، والدین کی اتباع کے حوالے سے، اس کو بیان کیا گیا ہے اور اسی میں تذکرہ ہوا ہے اس بات کا بھی کہ جس سے انہیں تحریر و تحریم میں گمراہیاں اختیار کی ہیں، اس طرح انہیں اس میں بھی گمراہی اختیار کی ہے کہ وہ کئی دفعے غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو وقف کر دیتے. کہتے ہیں ہم نے یہ جانور فلاں کے نام پر نظر کر دیا، بتوں کے نام پر، فرشتوں کے نام پر، جنات کے نام پر. یہاں بتایا گیا کہ جس طرح غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اس طرح کسی اور کے نام پر نظر کر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اس کی بڑی شدت سے تردید کی گئی. اس کی بحث کا آغاز ہوا تھا تحویر قبلہ سے. تو معلوم ہوتا ہے کہ احکام تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تعلیم دی جا رہی ہے امت محمدیہ کو، لیکن یہاں تک تحویر قبلہ کے بعد جو مخالفت شروع ہوئی تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ کم نہیں ہوئی. چنانچہ اب جب دوسرا پاؤ شروع کیا ہے تو اس میں نقطے کی بات کہی، بلکہ کہنا چاہیے وہ آخری بات کا سوال یہ ہے کہ مطلوب اللہ کی وفاداری ہے یا کچھ اور. اگر تو مقصود ہر مذہب کے نزدیک اللہ کی وفاداری کا حق ادا کرنا ہے تو کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. وفاداری یہ تو نہیں ہے کہ تم مشرق کو منہ کرتے ہو یا مغرب کو منہ کرتے ہو. وفاداری تو اصل میں یہ ہے کہ تم اپنی یقین کی دولت کس کے ساتھ وابستہ کر چکے، تمہاری ایمان کا اور یقین کا کیا حال ہے کہ تم اپنے دل و دماغ میں کس کو بسا چکے ہو. اس لیے اگر تم واقعی اللہ کے ساتھ وفادار رہنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارے ایمان کا رشتہ اس کے ساتھ درست اور صائب ہو. اس لیے فرمایا کہ وفاداری تو اس کی وفاداری ہے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ رکھتا ہے، فرشتوں پہ رکھتا ہے، کتابوں پر، نبیوں پر. یہ بنیاد ہے اصل میں توحید کے بعد. اسی میں رسالت بھی آ جاتی ہے، اسی میں آخرت بھی آ جاتی ہے اور اسی سے توحید کی تکمیل ہوتی. تو اللہ پر ایمان لانا یہ اصل میں وفاداری کا اظہار کا ذریعہ ہے. اور اگر تم ان ابتدائی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہو اور تم نے بلکہ یہ ساری باتیں بتوں کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے ان کے نام وقف کر کے رکھ دی تو پھر جو تمہارا اللہ سے کیا تعلق. دوسرا فرمایا کہ اللہ سے وفاداری کا امتحان صرف نظریاتی کے حوالے سے نہیں ہوتا بلکہ اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اگر مال و دولت دے رکھا ہے تو تمہارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے. کیا تم اس کی محبت سے بچ کر نکل سکتے ہو اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تیار ہو؟ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ غلبہ دین کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذوی القربہ ہیں، رشتہ دار ہیں لیکن غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، مانگنے والے ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کی گردنیں پکڑی گئی ہیں، یعنی وہ غلام بنا لیے گئے. یہ وہ راستہ اللہ کا. اس راستے میں اگر تم دل کھول کے خرچ کرتے ہو تو سمجھا جائے گا کہ تم واقعی اللہ کے ساتھ وفادار ہو. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا کیا رشتہ ہے اللہ سے؟ یہ رقابہ کی جمع ہے. اس کا معنی تو عام طور پہ غلام ہی کیا جاتا ہے، اصل معنی تو اس کا گردن ہوتا ہے. تو اس دور میں جس طرح غلامی ختم کرنے کے لیے اور کسی آدمی کی غلامی اس کی نجات دینے کے لیے خرچ کرنا ایک بہت بڑی نیکی تھی، اسی طرح آج کے دور میں جو سودی قرضوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں یا وہ ہاری جو ذمہ داروں کے قرضے میں پھنسے ہوئے یا وڈیروں کے قرضوں میں پھنسے ہوئے، وہ بھی بالکل اسی طرح غلام بنا لیے گئے ساہوکارہ سود کی بنیاد پر. ان کو اس سے نجات دینا اور ان پر خرچ کرنا یہ بالکل اسی طرح اللہ کی یہاں اللہ کی وفاداری کا اظہار. پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے وفادار ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی درست ہوتے ہیں. اسے کہا کہ وہ اصل میں ایفائے عہد کے پتلے ہوتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وہ کسی عہد کر بیٹھتے ہیں پہلا عہد ان کا اپنے اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے. اس عہد میں پختہ، اور اگر وہ بندوں کے ساتھ بھی کوئی عہد کا کوئی وعدہ کر بیٹھتے ہیں تو اس میں کبھی وہ اس کو ٹوٹنے نہیں دیتے. وہ ایفائے عہد کے عادی ہوتے ہیں. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایفائے عہد کرتے ہیں بلکہ موفون کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایفائے عہد کا خوگر ہوتے ہیں. یہ اس میں صفت کا صیغہ ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک چشمہ
اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اگر اس میں پانی نہ ابلتا. آبشار سے اگر آپ پانی گرتا نہیں ہے تو آبشار کیسی؟ چاند چمکتا نہیں ہے، حرارت نہیں تقسیم کرتا تو وہ چاند کیسا؟ سورج اگر کرنیں نہیں بکھیرتا وہ سورج کیسا؟ جیسے یہ چیزیں ان سے الگ نہیں کی جا سکتی، اس طرح ایک مسلمان سے ایفائے عہد کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کی لازمی صفت ہے. یہ سے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، وہ ہر طرح کی مصیبتوں میں، چاہے وہ جسمانی مصیبتیں چاہے وہ مالی مصیبتیں، اس میں تم دیکھو کہ وہ ہمیشہ صبر کے پیکر ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وحین الباس، اگر ان پر جنگ لاد دی جائے اس میں بھی کبھی ڈاما ڈول نہیں ہوتے، اس میں بھی صبر دکھاتے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ دعویٰ ایمان میں سچے لوگ. اب دیکھیے اللہ پر ایمان اور زندگی کے معاملات کو بالکل سموتھلی چلانا، جس میں کوئی ایج پیچ نہ ہو اور جس میں اللہ کی وفاداری کا غلبہ ہو. ان کو جو چیزیں نقصان دیتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حرمت جان کا تصور کمزور پڑ جائے. اگر آپ ایک سارے معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو معاشرتی اصلاح میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس معاشرے کے لوگوں کو اس بات کا تصور دیا جائے کہ سب سے بڑی مقدس چیز اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ انسانی جان ہے، جس کے اہتمام کا حضور نے کعبۃ اللہ کے بچاؤ سے زیادہ اہتمام کیا ہے. کہ اگر ان کے حضور نے کہا کہ میرے سامنے کسی کی جان لی جا رہی ہے اور تو کعبہ گر رہا ہو تو میں جان بچانے کی کوشش کروں. اسی اس کے بعد جو جان بچانے کا سب سے اہم ذریعہ وہ ہے قصاص، اس کا حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور یہ فرض ہے کہ اس کا قصاص ہو. اور اس میں اتنا اہتمام کیا کہ اگر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ایسا ہے، بلکہ فرض کرو کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے وہ قتل ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو، ذمی کو جو مسلمان شہری ہے اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. غالباً حضرت عمر فاروق نے 7 مسلمانوں کو ایک غیر مسلم کے قتل میں قتل کروایا کیونکہ وہ سازش میں شریک تھے. اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم اس ملک کی شہریت لے کر رہتا ہو تو میں اس کے حقوق کے لیے قیامت کے دن استغاثہ کروں گا. اگر تم نے اسے قتل کیا یا اس کی عزت پہ حملہ کیا یا اس کے حقوق شکنی کی تو میں اس کے حقوق کی خاطر قیامت کے دن اس کی طرف سے مقدمہ دائر کروں گا. اب اندازہ فرمایا کہ جس کا مقدمہ حضور دائر کریں گے تو جس کے خلاف دائر کریں گے اس کا بچے گا کیا؟ تو اس لیے اس کو بڑے، اس کے بعد اگلی آیت وہ اگرچہ اب بعد کے احکام سے منسوخ ہو گئی ہے، اس کا تعلق وصیت سے اور مال سے بھی. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر، یعنی ایک مسلمان کے اندر جو عقائد اس کو دیے گئے ہیں جس کا ہم ابھی تذکرہ پڑھ چکے، ان کے بارے میں پختگی پیدا ہو، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا راز تعلق اس طرح قائم ہو جائے کہ کبھی اس سے اللہ کا استحضار الگ نہ ہو پائے. وہ ہر حال میں یہ یقین رکھے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ چاہے کہ کیسی بھی تنہائی میں کیوں نہ ہو وہ کبھی اس بات کا سوچ بھی نہ سکے کہ میں اللہ کے احکام کو توڑ بھی سکتا. اس کی مشق کا سب سے اہم ذریعہ روزہ ہے. اس لیے بنیادی ایمانیات کی دعوت دینے کے بعد روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس کے پھر تفصیلی احکام بیان ہوئے ہیں. غلط فہمی ہو گئی تھی مسلمانوں کو کہ شاید رات کو بھی وہ پابندیاں مسلمانوں پہ باقی رہتی ہیں جو دن کو رہتی، اور یہ تصور انہوں نے یہود سے لیا تھا کیونکہ یہود کا روزہ 12 گھنٹے کا نہیں بلکہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. چنانچہ آگے اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے. رات کو ان باتوں کی اجازت دی گئی جن کے دن کی ممانعت کی گئی تھی. پھر دن میں یعنی روزہ کس وقت رکھنا ہے، کس وقت ختم کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی احکام دیے گئے. اسلامی معاشرت میں یا مسلمانوں میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح ان کے عقائد بالکل درست ہوں، اور مثلا روزہ اس کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مال و دولت کے معاملے میں بالکل صحیح رویہ رکھتے ہوں. اس لیے صاف صاف فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھنا آپس میں ایک دوسرے کے باطل طریقے سے مال کھانے کی کوشش نہ کرنا. یعنی تم غلط کاروبار نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، سودی کاروبار نہ کرنا، جوا نہ کھیلنا، جو بھی غلط طریقے ہیں دوسروں کے مال ہتھیانے کے جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، کہا اس طرح حرام مال نہ کھانا. اور یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرنے کے لیے عدالتوں کو استعمال نہ کرنا، کہ تمہیں پتا ہے کہ میرا یہ حق نہیں ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے
لیکن تم جانتے ہو کہ جس پر میں دعویٰ کرنے لگا ہوں اس کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، حالانکہ تم جانتے ہو وہ مال اسی کا ہے، وہ زمین اسی کی ہے، وہ دکان اس کی ہے، لیکن تم اس کے پاس چونکہ ثبوت نہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر عدالت میں جا کر کوئی چکر دے کر آپ انعام لگوا لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ حرکتیں نہ کرنا۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو تم اگر میرے پاس کوئی مقدمہ لے کے آتے تو تم میں سے ایک آدمی جو مقدمہ پیش کر رہا ہے وہ بڑا چرب زبان ہے، تو وہ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے ایک ایسے حق کے لیے مجھے قائل کر لیتا ہے جو اس کا نہیں ہے، تو میں اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اس کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا حق نہیں، تو کہا وہ بے شک میں اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر دوں، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے مجھ سے جہنم کے انگارے لیے، وہ حق نہیں ہے اس کا۔ وہ اسی آیت کی تشریح میں ہمارے مفسرین اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں بنیادی جہاں سے یہ گفتگو کا آغاز ہوا، قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ درمیان میں جو بحثیں چھڑتی ہیں نا، متنوع مضامین جو ضرورت ہوتی ان کو بیان کرنے کے بعد پھر آخر سمٹ کر اسی بحث پہ آ جاتا ہے۔ تو چونکہ آغاز ہوا ہے بیت اللہ سے، اور بیت اللہ وہ جگہ ہے حج کی، زیارت کی، اس لیے اب اس کے بعد حج کے جو احکام کم سے کم ہو سکتے تھے، تفصیل سے تو بعد میں آئیں گے، چنانچہ ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں سوال بھی کیا، یسألونک عن الأہلہ، اس کے بارے میں بحث اور ظاہر ہے کہ اور بھی زیادہ قریب ہو گئی حج کی بحث، تو اس کے بارے میں بعض احکام بیان کیے گئے، لیکن اس وقت تک حج مسلمان کر نہیں سکتے جب یہ صورت اتری ہے۔ یہ ہجرت کے بعد یوں کہنا چاہیے شاید دوسرا سن ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس وقت تو اللہ کا یہ گھر کافروں کے قبضے میں تھا۔ اب مسلمان کس طریقے سے سوال کرتے ہیں تو مسائل تو بیان کیے جا رہے ہیں، ان کا سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اگر یہ چاہیں کہ ہم عمرے کے لیے چلے جائیں، حج کے لیے جائیں، تو جا تو نہیں سکتے۔ اسے جیسے ہی کسی تقریب سے حج کی بات ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی بات ہوتی، تو ان کے زخم تازہ ہونے لگتے۔ چنانچہ ان کو اس بات کا یہاں حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو ابھی وقت تو نہیں آیا کہ تم حملہ کرے اور مکے کو فتح کر لو، لیکن یہ وقت ضرور آ گیا ہے کہ تم نے 13 سال تکلیفیں اٹھائی ہیں، صبر سے گزارے ہیں، لیکن اب تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ اگر قریش مکہ کسی وقت بھی موقع پا کر تم پہ چڑھ دوڑتے ہیں یا چھپ کر شبخون مارتے ہیں جیسے قرظ بن جابر فہری نے مارا تھا، تو اب تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ تم اس کا جواب تلوار کا تلوار سے دے سکتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ اس آیت میں اس کا اجازت دی گئی کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں تم لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن دیکھنا زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ گزرنا۔ اپنے طرف سے ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم حملہ کرو ان پر، لیکن اگر وہ تم پر حملہ کریں اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو ہم اس کا جواب دینے کی تمہیں اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس حد تک پہنچ جائیں، اور جیسے وہ پہنچے کہ مکہ معظمہ میں 13 سال تک ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ زبردستی دوبارہ تمہیں پھر کافر بنا دیں۔ اب اگر باہر تمہارا معاشرتی بائیکاٹ کر کے، اقتصادی بائیکاٹ کر کے اور وقتاً فوقتی شبخون مار کے تمہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ تم اپنے دین چھوڑو ورنہ تمہاری زندگی ہم اجیرن کر دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو کہا پھر ہمارا حکم یہ ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ، اب کوئی لحاظ نہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تم ان کو بھی نکالو اگر اس کا اللہ تمہیں طاقت دے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اس لیے کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی فرد ایسی قوت فراہم کر لے اور وہ اپنی قوت کے زور سے جو لوگ راہ راست پر ہیں، حق پر ہیں، ان حق سے ان کو حق چھڑانے کے لیے اور حق سے برگشتہ کرنے کے لیے ان کو مجبور کرے، یعنی وہ ملکوں کو مجبور کرے، قوموں کو مجبور کرے، افراد کو مجبور کرے کہ ہم تمہارا اقتصادی بائیکاٹ کر دیں گے، تم پر پابندیاں لگا دیں گے، تمہیں مار ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ورنہ تم یہ اپنی کتاب سے نکال دو، یہ آیتیں نکالو اور یہ تبدیلیاں کرو۔ اس دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، کہا کسی وقت بھی ایسا ہوتا ہے تو کہا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ وہ فتنہ ہے، فتنہ اس کو کہا گیا کہ طاقت کے بل بوتے پر حق کو دبانے کی کوشش کرنا، اور جو لوگ حق پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ڈرا دھمکا کر حق سے الگ کرنے کی کوشش کرنا،
اور ان کو اپنے طریقے پر چلانے کی کوشش کرنا، یہ ہے فتنہ اسلامی اصطلاح میں۔ کہا یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے قتل اور خون ریزی ہو، لیکن فتنے کا سد باب کے لیے اگر یہ کرنا پڑے تو ہم تمہیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ بعض وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی حملہ کر دیا تم پر یا کوئی شرارت کی، تمہیں اس کا جواب دینا پڑا، لیکن وہ مہینہ ہے الشہر الحرام، آپ جانتے ہیں 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ الگ رجب۔ کہ اگر وہ لوگ تم سے لڑیں، تم از خود نہ لڑو ان مہینوں کی حرمت میں، لیکن اگر وہ لڑیں تو تم اس کا جواب دو، اور اگر تمہیں اللہ ایجاب موقع دے دے، راستہ کھل جائے، اللہ کا گھر آزاد ہو جائے، تو اس کے بعد پھر مزید احکام دیے ہیں کہ تم حج بھی کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو ان مہینوں میں۔ یہ اس لیے، اس کا بھی اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ رجب کا مہینہ صرف عمرے کے لیے، ذی قعدہ ذی الحج کا مہینہ صرف حج کے لیے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، تم ذی قعدہ ذی الحج میں جب حج کرو اس کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دونوں کو جمع کر سکتے، دونوں کو پورا کر سکتے۔ اس کے بعد حج کے بارے میں تفصیلی احکام دیے ہیں، جتنی انہیں خرابیاں پیدا کی تھیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگے تھے کہ وہ عرفات جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ عرفات سے ادھر واپس آئے، وہ کہتے باقی لوگ جائیں، ہم لوگ تو متولی ہیں، ہم لوگ کیوں جائیں؟ اس کا ازالہ کیا گیا ہے، اور ان کے اندر جو سازشیں اٹھتی تھیں ان باتوں کے خلاف، اس کا بھی جواب دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی مختلف باتوں کا جواب دیتے ہوئے آگے چل کر یہ فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بت پرستی شروع کر رکھی ہے شاید ہمیں اپنے جو آباء و اجداد سے ملی، یہ اصل میں ورثہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تو ایک امت تھے، اور وہ ایک امت توحید پر قائم تھی۔ جب لوگوں نے توحید میں رکھنا اندازیاں کی یا اپنے حالات خراب کیے، پھر ہم نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ تو نبی تو اس لیے دنیا میں آتے رہے تاکہ لوگوں کو توحید پہ قائم کریں، ان کے معاملات کو درست کریں، وہ بت پرستی سکھانے تو نہیں آئے تھے۔ اس کو آگے دلائل سے ثابت کیا ہے، اور مسلمان چونکہ دن بدن حالات دیگر کو ہونے کی وجہ سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے بھی اور جوش دلانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جب تک ابھی تک وہ وقت نہیں آیا جو پہلی امتوں پہ گزر چکا۔ اس طرح ان کے اصل حیثیت یاد دلائی گئی۔ اس کے بعد کا جتنا پھر اخیر تک سلسلہ ہے، بعض تو مختلف سوالات کے جواب ہیں مثلا خبر اور میسر کے بارے میں، اور بعض معاشرتی احکام ہیں، ظاہر ہے کہ جن کی تفصیل گفتگو میں بیان کرنا تو بہت مشکل ہے، خاص طور پر عورتوں کے احکام، طلاق کے احکام، وراثت کے احکام، بعض حوالوں سے، اس لیے بچوں کے دودھ چھڑانے کے احکام، کتنی مدت دودھ پلانا چاہیے اس کے احکام، آخر میں چل کر مسلمانوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ جس صورتحال سے تم جو دو چار ہو، بنی اسرائیل کے ایک دور میں بنی اسرائیل بھی سے دو چار ہو چکے ہیں، پھر آخر اس سے وہ اسی وقت نکلے تھے جب انہیں اپنا ایک شروع میں بادشاہ بنایا، اپنا ایک امیر بنایا جس کا نام طالوت تھا، اور اس کو مقرر کیا تھا اللہ کے پیغمبر نے۔ تو بادشاہت کا دور تو گزر گیا، اب حضور تشریف لائے ہیں آخری پیغمبر بن کر، وہی اس دور کے حکمران بھی ہیں۔ تو تم ان کے ساتھ مل کر اگر تگ و دو کرو اور کوشش کرو تو یہ علاقہ بالکل جنت نظیر بن سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے طالوت اور حضرت سموئیل کی کوششوں نے دوبارہ زندگی پیدا کی تھی بنی اسرائیل۔ چنانچہ اس پر اس بحث اس پارے کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ یعنی حیرانی کی بات ہے کہ اس طرح سمیٹتا ہے قرآن ان مضامین کو، اور اتنے متنوع مضامین کے باوجود کہ گفتگو کا آغاز کیا کہ تمہارا اصل منصب کیا ہے کہ تم اس حامل دعوت امت ہو، اور تمہیں گواہ بنایا گیا ہے اللہ کا دین کا۔ تو رہی یہ بات کہ آج حالات تمہیں اجازت نہیں دیتے، تو آخر میں جا کر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو حضرت سموئیل حضرت طالوت سے متعلق ہے، اور جس میں حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ شریک ہوئے تھے بطور ایک سپاہی کے، پھر آخر اللہ نے ان کو حکمرانی بھی دی، اللہ نے ان کو پہلے فوج کا سپہ سالار بنایا، تو وہاں جا کر اس کو ختم کیا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت بے پناہ ہے۔ جیسے وہ اپنے حالات میں سمجھتے تھے کہ ہمارے اٹھنے کے دن نہیں آئے، لیکن اللہ نے ان کو اٹھایا اور قیادت ہی نہیں دی بلکہ حکمرانی بھی دی۔ اس سے حکمرانی تمہارے انتظار میں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک جذبہ بے پناہ کی ضرورت ہے، تم اگر وہ اپنے اندر پیدا کر لو گے، اور پیدا کر رہے تھے مسلمان، تو پھر کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔